بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا وَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر 40 ہے۔ اور آیت نمبر 48 تک کا خلاصہ ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں بیان کر دیا تھا، اور ہمارا سبق وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات یاد دلائے۔ تو ایک انعام تو یہ کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا انتظام اس وقت بھی فرمایا کہ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی، یعنی الہام کیا، اور صندوق میں تیری حفاظت کا انتظام فرمایا۔ یہ ان انعامات میں سے ایک انعام اور بیان ہو رہا ہے کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے ایک نفس کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ ایک فرعونی قبطی النسل ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے انہیں دیکھ کر پکارا کہ آؤ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، اسرائیلی کا خیال تھا کہ وہ میری مدد کریں گے، اور انبیاء علیہم السلام کی سیرت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور یہ ظلم مت کرو، مگر وہ مانا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس ظلم سے روکنے کے لیے ایک مکہ مارا، اس کو قتل کرنے کے ارادے سے نہیں، لیکن وہ مکہ ایسا لگا کہ جس سے وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ قتل کوئی نہیں کیا تھا، اس لیے گناہ کے اندر تو یہ شرط ہے کہ اس میں ارادہ ہو۔ تو صورت اس کا ظاہر قتل ہے اور گناہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں تھا۔ یہ بات کہنا بھی غلط ہے کہ یہ کوئی قومی تعصب تھا، اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ کافر حربی تھا اور اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ معاہدہ قولی نہیں تھا مگر عملی تو تھا۔ بس یہ ایک غیر ارادی غلطی تھی جو ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مغفرت مانگی، اور اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور پھر ان کے قتل کا یہ معاملہ پوشیدہ رہا، لیکن کل کو پھر ایک اسرائیلی
کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور اس نے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی اور فرعونی کے سامنے ہی یہ کہا کہ آج پھر تم نے مجھے پکارا ہے اور آج پھر ہر کسی سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے وہ فرعونی اس کو پتہ چل گیا کہ کل کو جو قتل ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کیا تھا، اور یہ بات فرعون تک پہنچائی، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا، جو ان کے ایک مخلص نے اور ایک خیرخواہ نے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے مدین کی طرف ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غم سے نجات عطا کی، یوں نہیں فرمایا کہ گناہ سے نجات دی، بلکہ غم سے، کہ وہ غم اور خوف تھا قصاص کا اور بدلے کا اور قتل کا فرعون کی طرف سے، اور وہ نجات یہ تھی کہ مدین میں جگہ دی۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے قتل کیا ایک نفس کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے نجات دی آپ کو غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آزمایا آپ کو فتونا، طرح طرح کا آزمانا۔ فتون کا لفظ جو ہے یا تو یہ مصدر ہے، تو اس کا معنی ہوگا ہم نے آپ کو آزمایا، آزمانا، اور یہ مصدر اور مفعول مطلق یہ تاکید کے لیے ذکر ہوتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ فتون کا لفظ یہ فتنے کی جمع ہے، تو معنی یہ یعنی ضروبا من الفتن، وفتناک ضروبا من الفتن، ہم نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے آزمایا۔ اور وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی سے وہ معلوم تھی کہ وہ آزمائشیں کیا تھیں، کہ ہم نے آپ کو آزمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اور ما سبقہ تمام احوال پر نظر دوڑائی، اور وہ معلوم تھا انہیں۔ پھر آزمائش میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی تکلیف ہی ہو، بلکہ مصیبت اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور انعام و اکرام وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ صرف تکالیف کو نہیں بلکہ ان تمام نعمتوں کو بھی شامل ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کی۔ لہٰذا یہ سوال کہ ذکر تو انعامات کا ہو رہا ہے، ان انعامات کے تذکرے میں آزمائشوں کا تذکرہ اور تکلیفوں کا ذکر کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ آزمائشیں صرف تکلیفوں کے جنس میں سے نہیں تھی، بلکہ ان آزمائشوں میں اللہ پاک کے انعامات بھی تھے، اور وہ انعامات یہ کہ اللہ نے انہیں قتل سے، سزاؤں سے بچایا، اور ہر جگہ ان کے لیے راستے کھولے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی سے واضح ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی ان آزمائشوں اور ان تکالیف میں صبر کرنا باعث اجر و ثواب تھا، تو ہم نے آزمایا تمہیں اور اس پر تم نے صبر و استقامت دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں طرح طرح کے انعامات ملے اور تمہیں اجر ملا۔ اس لیے انعامات کے تذکرے میں وہ فتنہ کا فتونہ بھی ایک انعام ہوا۔ اس آیت کے ذیل میں حافظ ابن کثیر نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جو کہ حدیث الفتون کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فتون کے مفہوم کے بارے میں سوال کیا،
تو ابن عباس نے جواباً کہا کہ کل دن میں فتون کی پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو ابن عباس نے وہ پورا واقعہ سنا دیا جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور پھر دریا عبور کرنے اور اس کے بعد تک کے بھی واقعات پر وہ مشتمل ہے۔ اس پورے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے درمیان میں ابن عباس نے جگہ جگہ ابن جبیر کو یہ بتایا اور یہ بتاتے رہے کہ ھذا من الفتون یا ابن جبیر، اے ابن جبیر وہ فتون میں سے ایک یہ ہے۔ مثلاً جب بچپن میں ان کے قتل کا ارادہ کیا اور اس سے اللہ نے انہیں بچایا اور ان مشکل ادوار سے گزرتے ہوئے وہ بچتے رہے، تو اس ہر موقع پہ ابن عباس ساتھ میں یہ بھی بتاتے رہے کہ ابن جبیر، اے ابن جبیر ھذا من الفتون، یہ فتون میں سے یہ ہے۔ وہ لمبا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ اصل میں سنن کبریٰ للنسائی میں نقل ہے اور مسند ابو یعلی موصلی میں جو کہ حدیث کی کتاب ہے اس میں نقل ہے، اور تقریباً 20-21 صفحات پر مشتمل ہے مسند ابو یعلی میں۔ اور حافظ نور الدین ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی 7ویں جلد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اصل ماخذ ان احادیث کا وہ مسند ابو یعلی الموصلی اور سنن النسائی، یہ سنن کبریٰ للنسائی، وہ اصل ماخذ ہے۔ امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ وَهُوَ مَوْقُوفٌ مِّن كَلَامِ ابن عباس وَلَيْسَ فِيهِ مَرْفُوعٌ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ، کہ یہ حدیث موقوف ہے اور مرفوع باتیں اس پوری حدیث میں تھوڑی ہے، یعنی یہ ابن عباس کا اپنا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی جو نسبت ہوئی ہے وہ تمام باتوں کو مرفوع ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ بعض باتوں کو مرفوع کی حیثیت حاصل ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وَكَأَنَّهُ تَلَقَّاهُ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مما أُبِيحَ نقله من الإسرائیلیات عن كعب الأحبار او غیرہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہ روایات کعب الاحبار سے نقل کی ہے۔ کچھ باتیں جو کہ ماقبل کی آسمانی کتابوں سے یا ان کے جاننے والے بعض تابعین و صحابہ نے اگر وہ واقعات بیان کی ہوں اور وہ ہم تک پہنچی ہیں، اس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ ان میں وہ باتیں جو کہ قرآن و سنت کی صریح دلائل، آیات، احادیث کے خلاف ہوں، اس کو تو رد کرنا چاہیے، اور وہ باتیں کہ جو قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے اور ان آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری کتاب میں اور قرآن و سنت میں وہ باتیں موجود ہیں، تو اس کو تو ہم رد نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ واقعات اسرائیلیات میں سے وہ ہیں جس کی قرآن و سنت میں کوئی تردید بھی نہیں ہے، مگر قرآن و سنت میں اس کی کوئی موافقت بھی مروی نہیں ہے۔ اس قسم کی اسرائیلیات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ اس قسم کی اسرائیلیات کو بیان کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو باتیں ہیں وہ اگر تم بیان کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کا بیان احکامات شرعیہ میں، عملی زندگی میں لینا وہ غلط ہے، یا ان آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنا یہ قابل مذمت ہے، مگر کسی تردید و تائید کی غرض سے
یا کسی اور ضرورت کی بنا پر محض اس قسم کی اسرائیلیات کو بیان کرنا یا موضوعی اسرائیلیات کو رد کرنے کی خاطر اس کا نقل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابن عباس نے یہ جو روایت نقل کی ہے اور حدیث الفتون سے مشہور ہے، ان کے جو واقعات ہیں یہ سارے واقعات مرفوع اور صحیح نہیں ہیں، بلکہ یہ نقلاً عن الاسرائیلیات ہے، مگر ایسی اسرائیلیات ہیں کہ جن میں بیشتر وہ ہیں جس کی نہ ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ تردید کرتے ہیں، اور بعض تو اس میں قرآنی آیات بھی ہیں اور بعض تو مرفوع باتیں بھی ہیں اور ثابت چیزیں بھی ہیں، تو اس روایت کے حوالے سے بھی متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ روایت معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بھی پوری نقل کی ہے ترجمے کے ساتھ، اور حافظ ابن کثیر کا یہ تبصرہ بھی ساتھ میں نقل کر دیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خود ابن کثیر نے کہا ہے کہ میرے خیال میں شاید یہ مرفوع ہے، یہ بھی ایک جملہ ان کا نقل کیا ہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس آپ ٹھہرے رہیں چند سال فی اہل مدینہ، مدین والوں میں، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آپ آئے اپنے مقررہ وقت پر اے موسیٰ، علی قدرن، آپ پھر اپنے مقررہ وقت پر آئے، یعنی مدین سے پھر مصر کی طرف اس وقت آئے جو وقت اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا۔ علی قدرن کا یہ معنی کہ اللہ نے تقدیر میں جو وقت تیرے آنے کا لکھا تھا اس وقت پر آئے، اور وہ وقت یہ تھا کہ مدین میں جتنے سال انہیں گزارنے تھے وہ گزار دیے، اور مدین جا کر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جو نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا تو وہ اس شرط پر کہ تم یہاں 8 سال تک رہو گے، اور اگر تم نے 10 پورے کر دیے تو تمہاری مرضی۔ اور مفسرین بعض قرائن سے یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے، تو علی قدرن سے پھر یہ معنی ہے کہ وہ 10 سال پورے کر کے آپ آئے ٹھیک اسی وقت پر۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہے، اس سے زیادہ بھی 28 سال کا قول بھی موجود ہے، وہ قیل و قال ہے۔ علی قدرن میں یہ معنی بھی ہے کہ پھر آپ اس وقت آئے، وہاں سے لوٹے واپس جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، اور یہ وہ مدت ہے کہ جس میں بیشتر انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، تو گویا آپ اپنے اس مقررہ وقت پر مدین سے مصر کی طرف لوٹے، اور راستے میں آپ کو نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے چن لیا اپنے نفس کے لیے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، اصطناع کہتے ہیں کسی کام کے لیے کسی کو تیار کر کے اس سے کام لینا۔ اس سے پہلے ایک لفظ ذکر ہوا تھا اخترتک، میں نے تجھے پسند کر لیا۔ کسی کو منتخب کرنا وہ اخترتک ہے، اور یہاں واصطنعتک ہے، یعنی پہلے تو صرف انتخاب تھا اور اب میں تجھ سے کام لینے والا ہوں۔ تو اس واصطنعتک یعنی واصطفیتک واجتبیتک رسولا، میں نے تجھے رسول بنایا۔ لنفسی، اپنے نفس کے لیے۔ اپنے نفس کے لیے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی کے سے کوئی فائدہ نہیں لینا۔ لنفسی کا معنی یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنا بندہ خاص بنا کر اپنے تقرب اور اکرام سے نوازا، اور اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے تجھے منتخب کیا۔ تو لنفسی یعنی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور یہ انداز لنفسی کا اصل میں تقرب کا انداز ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تیرا بھائی بھی آیاتی، میری آیتوں کو لے کر،
فرعون کے پاس جاؤ اور میری دعوت پیش کرو، بے آیاتی، میری یہ آیتیں لے کر، میری یہ نشانیاں لے کر، یہ معجزات لے کر۔ اس وقت جو معجزات عطا ہوئے وہ ایک معجزہ تو لاٹھی کا معجزہ تھا اور ایک معجزہ وہ ید بیضاء کا تھا، تو یہ تو دو آیات، آیتین اور آیتان، وہ دو معجزے ہوئے۔ لیکن ایک عصا والا معجزہ بھی کئی معجزات پر مشتمل تھا، اور دو کے لیے بھی جمع کا صیغہ عربی میں استعمال ہو سکتا ہے، چونکہ اس کے فوائد کثیرہ تھے تو آیات کا لفظ جمع ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ پاک نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی کی اس دعا کے نتیجے میں جو زبان کی لکنت دور کر دی، وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور سستی نہ کرو، قصور نہ کرو میری یاد میں۔ تنیا یہ ونا ینی فی الامر، الونیو الضعف، ونیو کہتے ہیں ضعف، کمزوری کو، قصور اور فتور کو، تو ولا تنیا کمی کوتاہی اور قصور اور سستی نہ کرو، کمزوری نہ دکھاؤ، فی ذکری میری یاد